ساری بچہ بچہ قوم جانتی ہے کہ NR2 جنرل باجوہ نے دیا ہے, NR1 مشرف نے دیا ہے. کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں, ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے, وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور MQM کے ممبرز اور شہزان بگٹی سب کو پتا تھا کہ یہ تو جو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے, تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں, اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اب اگلا سوال یہ ہے, جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی, 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی, لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا, بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی, پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر, تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے, بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے. اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے, اس کے باوجود ہار گئے. قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا, دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے. لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھیں کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے, آپ کوئی عقل کل تو نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے, جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا, مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی. میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس حکومت کو سازش کر کے, بیرونی سازش کا حصہ بن کے, کون ذمہ دار تھا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے, اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا, آرمی چیف تھے, آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو, جو میری طرح کے لوگ آزاد ذہن کے لوگ ہیں, ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں, کیسے لوگوں کو بتایا گیا. جب میں گورنمنٹ میں تھا, میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے یہ چوری کر رہے ہیں, ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, نیب آپ کے نیچے ہے, آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں, میرے نیچے ہی نہیں ہے, کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر, ہو رہا ہے سب کچھ, سر ابھی کچھ ہو رہا ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے. آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی. مجھے پھر کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں, اکانومی کو ٹھیک کریں, بھول جائیں اس کو, یہ اکاؤنٹیبلٹی کو. کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں, آپ کے ان کو بھول جائیں, ان کو NRO دے دیں, اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا, جب تک انصاف نہیں ہوتا. اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا NR1 کا. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی, 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے. اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے, 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں, وہ انہوں نے پھر ان کو NR2 دلوا دیا. تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا, اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا. اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہے کہ NR2 جنرل باجوہ نے دیا ہے. ساری بچہ بچہ قوم جانتی ہے کہ NR2 جنرل باجوہ نے دیا ہے, NR1 مشرف نے دیا ہے, سب کو پتا ہے. اس کے اوپر اتنی سزا ایک سینیٹر کو, اگر آپ نے نہیں دیا NR2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے, سارے آ کے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا. ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے, میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا.
آپ نے وہ جب فیڈرف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں وہ اپوزیشن والے کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی, اس کے بعد آپ نے وہ این آر او کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی, یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے, تب ہم کھڑے تھے. اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور میں نے آپ کے کانوں سے, جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے. اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے. تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بھیڑ بکریوں کو دھکیلیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے؟ یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کے اوپر چل پڑیں؟ اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے, ہمیں تو ہمارے ساتھ میرا تو فائدہ کروا دیا, مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے, لیکن ملک کو کدھر پہنچا دیا آج.